سٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی اندھیر نگری۔ کسی گاؤں میں ایک بھکاری رہتا تھا۔ بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ اس کا ایک شاگرد تھا جو بالکل بے وقوف تھا۔ بھیک مانگنے کا طریقہ اس نے اپنے استاد سے سیکھا تھا۔ دونوں کا اس دنیا میں کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، اسی لیے دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھکاری بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا شاگرد ابھی جوان تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اس گاؤں کو سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سارے گاؤں میں مکان کچے تھے اور سیلاب میں بہہ گئے۔ ان کا مکان بھی نہ بچ سکا۔ سارا کا سارا گاؤں درہم برہم ہو گیا۔ انہوں نے بھی گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا اور گاؤں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے گاؤں کو آخری بار دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے اس گاؤں میں نہ جانے کتنے دن گزارے تھے۔ گاؤں سے روانہ ہو کر وہ ناک کی سیدھ چل پڑے۔ دونوں ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے کہ سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ انہوں نے ایک شہر کے آثار دیکھے۔ مبارک ہو استاد، آخر کار ایک شہر مل ہی گیا۔ خدا کا شکر ہے، بوڑھے کے منہ سے نکلا۔ تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے شہر پہنچنا چاہتے تھے تاکہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ دونوں ٹھیک اسی وقت پہنچے جب سورج غروب ہونے والا ہی تھا۔ استاد، اب میرے پاس تو ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ شاگرد نے بے دم ہو کر کہنے کے بعد کہا، اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں کسی کے گھر سے کھانا لاتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ جلد ہی کچھ روٹیاں اور دال لے آیا۔ دونوں نے اسے صبر و شکر سے کھایا، کنویں سے پانی پیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ بھیک مانگنے کا پروگرام بنایا اور وہاں سے نکل پڑے اور سارا دن بھیک مانگتے رہے۔ شام ہوئی تو وہ اپنے ٹھکانے پہ واپس لوٹ آئے۔ ایک گھنا درخت تھا، رات بھی وہ اسی کے نیچے سوئے تھے۔ بوڑھے نے کہا، اب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تم یوں کرو کہ بازار سے کچھ ضرورت کی چیزیں لے آؤ۔ ہم یہیں جنگل میں کوئی جھونپڑی لگا لیں گے اور وہیں کھانا پکائیں گے۔ اچھا استاد، شاگرد پیسے لے کر چلا گیا۔ شاگرد بازار پہنچا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مٹھائی ہی لے لوں، 3-4 دن سے کوئی میٹھی چیز ہی نہیں کھائی، چلو تھوڑی سی مٹھائی ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا مٹھائی کی دکان پر گیا۔ بازار بہت بارونق تھا، اس میں چہل پہل تھی۔ مٹھائی کی دکان پر طرح طرح کی مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ اس نے پوچھا، لڈو کیا بھاؤ ہیں؟ دکاندار نے کہا، ٹکے سیر۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، کیا ٹکے سیر؟ دکاندار نے کہا، ہاں ٹکے سیر۔ شاگرد نے پوچھا، برفی کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے کہا، وہ بھی ٹکے سیر ہے۔ شاگرد نے کہا، اچھا ملا جلا کر سب مٹھائیاں ایک سیر دے دو۔ مٹھائی والے نے سب مٹھائیاں ایک سیر تول دیں۔ شاگرد نے اسے 1 ٹکا دے دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر ایک سبزی کی دکان پر گیا۔ بھائی گوبھی کیا بھاؤ ہے؟ سبزی والے نے کہا، ٹکے سیر۔ شاگرد نے پوچھا، آلو کیا بھاؤ ہیں؟ سبزی والے نے کہا، وہ بھی ٹکے سیر۔ شاگرد حیران ہو گیا اور کہنے لگا، سب چیز ٹکے سیر ہے، اور وہ حیران ہو کر وہاں سے بھاگا۔ یہاں تو سب چیز ٹکے سیر ہی ملتی ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے دیکھا شاگرد کیوں بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ شاگرد کے ہاتھ میں ایک شاپر دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو بہت سی چیزیں کہی تھیں، آپ ایک شاپر لے کے آ گئے۔ شاگرد نے خوشی سے کہا، استاد مزے آ گئے۔ شاگرد کہنے لگا، استاد یہاں تو ہر چیز ٹکے سیر ملتی ہے، یہ دیکھو مٹھائی میں لے کر آیا ہوں، یہ بھی 1 سیر ٹکے کا ملا ہے، سبزی بھی، دالیں، گھی، غرض یہ کہ تمام چیزیں ٹکے سیر ملتی ہیں، یہاں تو مزے کریں گے، خوب کھاؤ پیو، استاد مزے آ جائیں گے۔ شاگرد کہنے لگا، استاد اب تو ہم ساری زندگی یہاں رہیں گے۔ استاد اس کی باتیں سن کر چپ ہی رہا، اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ شاگرد بولا، استاد آپ خاموش ہو، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ استاد نے بولا، نہیں بیٹا، مگر کیوں استاد؟ اب ہم سب چیزیں ٹکے سیر لے کر کھائیں گے،
نہ کچھ پکانے کی ضرورت پڑے گی، بس بازار سے چیزیں خرید کر کھائیں گے۔ استاد نے کہا تم بے وقوف ہو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ استاد میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اس سے زیادہ مزے اور کہاں آئیں گے؟ بھلا کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں ہر چیز ٹکے سیر ملتی ہو۔ استاد بولا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اندھیر نگری ہے۔ تم کچھ بھی کہو استاد، میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ استاد نے کہا اگر میں نہ رہوں؟ شاگرد نے کہا استاد تم بھی یہیں رہ جاؤ، زندگی کے باقی دن ہم یہاں گزاریں گے۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ استاد بھی ضد پر اڑ گیا۔ خیر دونوں نے مٹھائی کھائی اور سو گئے۔ صبح ہوئی، استاد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاگرد بولا استاد کیا ہوا؟ استاد میں نے کہا تھا نا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ شاگرد بولا کیا استاد ابھی سے جا رہے ہو؟ استاد ہاں، میں ابھی جا رہا ہوں، مجھے یہاں رہنے سے خوف آتا ہے۔ مان جاؤ استاد، یہیں رہ جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں بھی اس جیسی عیش نہیں کر سکو گے۔ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو چلو 2-4 دن تو رہ جاؤ، کچھ تو عیش کرتے جاؤ۔ نہیں، میں صرف دن نکلنے تک ٹھہر گیا، اب میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گا۔ استاد نے اپنا جھولا کندھے پر رکھا اور شہر سے نکلنے والی سڑک پر جا پہنچا۔ ٹھہرو استاد، میں آپ کو شہر کے بہر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ شاگرد بولا استاد مگر تم کو یہاں کیا ڈر ہے، کیا خطرہ ہے؟ ہمارا کام تو صرف بھیک مانگنا ہے، ہمیں کسی سے کیا ڈرنا، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ استاد بولا ابھی تم میری باتیں نہیں سمجھو گے، لیکن ایک دن آئے گا جب تم میری باتیں یاد کرو گے کہ کاش میں اپنے استاد کی بات مان لی ہوتی۔ میں تو اب بھی کہتا ہوں میرے ساتھ چلے چلو، لالچ میں مت آؤ۔ شاگرد بولا ہرگز نہیں استاد، میں یہیں رہوں گا۔ اچھا میری ایک بات سنو، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو اپنے استاد کو دل ہی دل میں یاد ضرور کر لینا، ہو سکتا ہے کہ قدرت مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دے۔ تم یوں ہی کہہ رہے ہو استاد مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں ٹوٹے گی۔ استاد نے مایوس ہو کر کہا میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ شاگرد بولا نہیں استاد، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ شاگرد نے اپنی گھاس وغیرہ کی ایک جھونپڑی بنا لی اور وہاں رہنے لگا۔ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، وہ مزے سے رہنے لگا، وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا اور 2-4 آنے کما لیتا۔ وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتے کیونکہ ہر چیز ٹکے سیر ملتی تھی۔ وہ مٹھائیاں، گھی، خشک میوے پیٹ بھر بھر کر کھاتا اور اپنے استاد کو بے وقوف خیال کر کے بہت ہنستا، اور وہ کئی دن بھیک مانگنے بھی نہیں جاتا تھا۔ سب چیز اس کے سامنے ڈھیر لگی ہوئی تھی، بس سارا دن وہ کھاتا رہتا اور خوب کہکا لگاتا، ہر فکر سے آزاد تھا۔ نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کام نہ کرنا، اور سارا دن کھا کھا کر وہ بہت موٹا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے جسم کو دیکھتا، موٹے جسم کو دیکھ کر خوش ہوتا اور وہ اور زیادہ کھاتا، اتنا موٹا ہو گیا اب اسے چلا ہی نہ جاتا۔ اور جب پیسے ختم ہوتے تو وہ چوک کے موڑ میں جا کر بیٹھ جاتا اور وہاں بھیک مانگتا۔ لوگ اس کے موٹاپے کو دیکھتے اور ہنستے اور پیسے دے کر چلے جاتے، اور وہ بہت سی چیزیں جمع کرتا رہتا اور کھانے لگتا، اور یہی اس کی زندگی تھی۔ اس کا موٹاپا روز بروز بڑھتا گیا۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنیے۔ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوا تھا۔ تمام درباری حاضر ہوئے اور اس کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ بادشاہ سلامت، اس شخص کو بازار سے پکڑا گیا ہے، یہ بازار میں کیا کر رہا تھا؟ جہاں پناہ اس شخص نے ایک آدمی کی جیب کاٹی ہے۔ وہ کہاں ہے جس کی جیب کاٹی گئی ہے؟ سپاہی بولا وہ باہر موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا اس نے تمہاری جیب کاٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا آپ نے اس کو جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ تمہاری غفلت کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے کہا جیب کترے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کا فرض ادا کر رہا تھا، اور اس کو پکڑ لو۔ اس نے اپنی جیب کٹنے ہی کیوں دی؟ کل اس کو شہر کے چوراہے پر
پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی جیب کترے کو چھوڑ دیا گیا اور جس کی جیب کٹی تھی اس کو پکڑ لیا گیا۔ دوسرے دن چوراہے پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس بے گناہ کو زنجیروں سے جکڑ کر چوراہے پر لایا گیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے بادشاہ کی سواری آ گئی۔ بادشاہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے اشارہ کیا کہ پھانسی دے دی جائے۔ جلاد آ گیا اور پھندا اس آدمی کے گلے میں ڈالا، لیکن پھندا اس کی گردن سے ڈھیلا تھا اور وہ شخص دبلا پتلا تھا۔ جلاد میں اتنی عقل کہاں تھی کہ اس پھندے کی گرہ کو تنگ کر دیتا۔ جلاد حیران و پریشان کبھی اس پھندے کو دیکھتا، کبھی اس شخص کی گردن کو دیکھتا۔ بادشاہ نے غصے کے عالم میں دیکھا، تم اس کو پھانسی کیوں نہیں دے رہے؟ جلاد بولا، عالم پناہ، پھانسی کا پھندا ڈھیلا ہے اور اس آدمی کی گردن پتلی ہے، اب میں اسے پھانسی دوں تو کیسے دوں؟ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے وزیر مشیر سب پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ پھانسی کیسے دی جائے، لیکن کسی کو سمجھ نہ آئی کہ پھانسی کے پھندے کی گرہ کو تنگ کر کے پھانسی دی جا سکتی ہے۔ جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، تم سب بے وقوف گدھے ہو، تمہیں اتنی سی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اگر اس کی گردن میں پھندا نہیں آتا تو اسے چھوڑ دو اور شہر میں جاؤ، ڈھونڈو جس کی گردن میں یہ پھندا آئے، اس کو پھانسی دے دو، لیکن پھانسی دینے سے پہلے ہمیں اطلاع دی جائے، میں اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر سب لوگ بادشاہ کے عقل مندی کی داد دینے لگے۔ اس نے کتنی شاندار ترکیب بتائی ہے۔ پھندا اتار کر سپاہیوں کو دے دیا اور وہ شہر میں نکل گئے۔ اس بندے کی تلاش ہے جس کی گردن میں یہ پھندا آ جائے۔ سب سے پہلے وہ ایک موٹے حلوائی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی موٹا ہے، اس کی گردن میں پھندا آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، نیچے اترو۔ حلوائی سپاہیوں کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ نیچے اترا۔ سپاہیوں نے پھندا اس کی گردن میں ڈالا، لیکن پھندا ابھی بھی ڈھیلا تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر پھندا اس کی گردن سے نکال لیا اور اس کو کہا، جاؤ، تم پھانسی کے لائق نہیں ہو۔ اسی طرح وہ لوگوں کے گلے میں پھندا ڈال ڈال کر دیکھتے رہے، لیکن پھندا کسی کی گردن میں نہ آیا۔ اچانک سپاہیوں کو ایک موٹا بندہ نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شخص ایک مٹھائی کی دکان پہ کھڑا تھا۔ شاگرد 3-4 دن سے بازار نہیں گیا تھا۔ جھونپڑی میں پڑی چیزیں سب ختم ہو گئی تھیں اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار پہنچتے پہنچتے اس کو 3-4 آنے بھیک مل چکی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گیا اور دکاندار کو کہنے لگا، 5 سیر مٹھائی تول دو۔ حلوائی مٹھائی تولنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ شاگرد بولا، کیا بات ہے، تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ مٹھائی والے نے خوف زدہ ہو کر کہا، وہ آ رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، کون آ رہے ہیں؟ اتنی ہی دیر میں سپاہی پھندا لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کو شاگرد ہی نظر آیا تھا، جس کو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پہلوان، اپنی گردن تو ذرا ادھر کرنا۔ شاگرد بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ایک سپاہی بولا، کسی کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن اس کی گردن میں یہ پھندا نہیں آیا۔ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے کہ جس کی گردن میں یہ پھندا آ جائے اس کو پکڑ لاؤ اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ہم صبح سے ایسے آدمی کی تلاش میں تھے، لیکن ہمیں کوئی نہ ملا کہ جس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ جائے، لیکن جب تم مل گئے ہو، تمہاری گردن میں یہ پھندا ضرور فٹ آ جائے گا۔ شاگرد نے چلا کر کہا، ارے یہ کون سا انصاف ہے؟ سپاہیوں نے کہا، یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا انصاف ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں ہر چیز ٹکے سیر ان کے حکم سے بکتی ہے۔ اور اس سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور اس شاگرد کو جکڑ لیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا اور وہ بالکل فٹ آ گیا۔ سپاہی بہت خوش ہوئے اور اس کو قید خانے میں لے گئے۔ اب شاگرد کو معلوم ہوا کہ اس کا استاد یہاں رہنے سے کیوں ڈرتا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے۔ بالآخر اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بادشاہ کو خبر پہنچائی گئی کہ ایک آدمی مل گیا ہے جس کے گلے میں پھندا فٹ آ گیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اس کو کل چوراہے پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
شاگرد کو اپنے استاد کی باتیں بہت یاد آنے لگیں۔ اب استاد کی سنیے۔ استاد جب شہر سے گیا تھا تو بہت اداس تھا۔ وہ کسی اور شہر میں گھومتا پھرتا رہا، جیسی بھی سوکھی روکھی روٹی ملتی وہ کھاتا۔ ایک دن اچانک اس کو اپنے شاگرد کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حال ہے، خیریت سے تو ہے۔ یہ سوچ کر وہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ سارا دن اور ساری رات چلتا رہا اور وہ اس شہر میں داخل ہوا اور وہ اس جگہ پہنچا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس جگہ اس نے ایک جھونپڑی دیکھی، لیکن اس میں اس کا شاگرد موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے شہر کے چوک کی طرف چل پڑا۔ جب لوگ چوک کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے ایک آدمی سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کو آج چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ یہ سب لوگ وہی تماشا دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چوراہے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف سے اس کو 3-4 سپاہی نظر آئے اور ان کے ساتھ ایک موٹا آدمی جکڑا ہوا تھا۔ استاد نے اس موٹے آدمی کو دیکھا اور وہ پہچان نہ سکا۔ جب وہ قریب آیا تو شاگرد کی نظر استاد پر پڑی۔ وہ چلا اٹھا، استاد استاد! استاد کے کان کھڑے ہوئے۔ استاد نے جب اس موٹے آدمی کو غور سے دیکھا تو وہ پہچان گیا اور وہ حیران ہو کر بولا، تم ہو؟ اس نے بولا، ہاں استاد۔ استاد نے پوچھا، تم اس حال میں کیسے پہنچے؟ شاگرد نے پورا معاملہ سنا ڈالا۔ استاد سوچ میں پڑ گیا اور شاگرد کے کان میں جا کر کہا، تجھے بچانے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے۔ شاگرد نے خوش ہو کر پوچھا، وہ کیا استاد؟ استاد بولا، جب تمہیں پھانسی دی جائے گی تو میں بولوں گا، یہ پھانسی مجھے دو، اور آپ بولو گے، نہیں مجھے دو۔ شاگرد بولا، استاد میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے جتنا آپ کو کہا بس اتنا ہی کرو، آگے تمہیں بچانا میرا کام ہے۔ بہت اچھا استاد۔ شاگرد خوش ہو گیا اور وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ شاگرد کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا اس کی آنکھوں کے سامنے جھول رہا تھا اور وہ سہم گیا۔ سوچنے لگا کہ اگر استاد اسے بچانے سے ناکام ہو گیا تو آخر کار بادشاہ کی سواری آ گئی اور لوگ اس کو دیکھ کر جھوم اٹھے۔ بادشاہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہوا اور اس نے ایک نظر سارے مجمع پر ڈالی اور وہ کہنے لگا، اے میری رعایا، آخر کار ہم ایسے آدمی کو پانے کے لیے کامیاب ہو ہی گئے جس کے گلے میں یہ پھندا فٹ آ گیا ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں پکڑا اور شاگرد کی گردن میں ڈالنے لگا تو استاد چلا اٹھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھہرو، پھانسی اس کو نہیں، پھانسی مجھے دو۔ سارے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ بادشاہ چونک اٹھا اور سارا مجمع استاد کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور سرکاری کاموں میں دخل اندازی کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ استاد نے کہا، یہ پھانسی مجھے دیجیے۔ شاگرد نے کہا، نہیں نہیں، یہ ظلم نہیں کیجیے، پھانسی مجھے دو۔ ان کا تکرار جاری تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو کہتا، پھانسی مجھے دو۔ بادشاہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، آخر تم پھانسی کیوں پانا چاہتے ہو؟ تم دونوں پھانسی پانے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ بادشاہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ استاد نے کہا، بادشاہ سلامت، بات کچھ یوں ہے، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج کے دن جو بھی پھانسی پائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ آخر ایک دن مرنا تو ہے، اس موٹے کی جگہ بس مجھے پھانسی دے دیں۔ یہ بات سنتے ہی شور مچ گیا۔ وزیر کہنے لگا، مجھے پھانسی دیں۔ دوسرا کہنے لگا، مجھے پھانسی دیں۔ سب لوگ کہنے لگے، پھانسی مجھے دیں، پھانسی مجھے دیں۔ بادشاہ چونک گیا، پھانسی کس کو دیں؟ بادشاہ نے ہاتھوں سے مجمع کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جائیں، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں پھانسی پر چڑھ کر سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ بادشاہ کے آگے کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ بادشاہ تختے پر چڑھ گیا اور موٹے کو سائیڈ پہ کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وہ ایک پھندا لے آئے جو میری گردن میں فٹ آ سکے۔ جلاد نے بادشاہ کی تعمیل کی اور وہ پھندا لے آیا اور بادشاہ کو پھانسی پر لٹکا دیا اور بادشاہ مر گیا۔ وہ دونوں شاگرد اور استاد خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی اچھی کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔